فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ معلوم نہیں لوگ مجھ سے کیوں اس قدر توقعات وابستہ کر لیتے ہیں۔ اس ایک معاملے میں ہی دیکھ لو مجھ سے کتنی بہت سی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ تم دوسروں کو بے وقوف بنانے کے خط میں مبتلا ہو۔ تم نے صرف ایک غلطی کی ہے اور وہ ہے موشے ہاورڈ کو کم تر سمجھنے کی غلطی۔ تمہیں ان کے بارے میں صحیح معلومات مل جاتی تو تم آسانی سے ہمارے قابو میں نہیں آ سکتے تھے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو شوالو، مجھے واقعی رینڈل کے بارے میں اندازہ نہیں تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اس کی ذہنی سطح بھی عام مجرموں کی طرح ہوگی، عام مجرموں کی طرح۔ شمالو نے تمسخر آمیز لہجے میں کہا، تم موشے ہاورڈ کے لیے مجرم کا لفظ استعمال کر رہے ہو جبکہ وہ ایک اعلیٰ درجے کے آرٹسٹ ہیں۔ ممکن ہے وہ اس سے بھی بڑے آرٹسٹ ہوں جتنا تم انہیں قرار دے رہے ہو، لیکن میری نظر میں اس کی حیثیت ایک مجرم سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ ایک بین الاقوامی مجرم ہے۔ اس مقام پر میں تمہارا اور موشے ہاورڈ کا موازنہ کروں تو وہ تم سے کہیں بڑے آدمی ثابت ہوں گے۔ تم انہیں مجرم قرار دے رہے ہو مگر ان کی سخت ہدایات ہیں کہ تمہیں یا تمہارے کسی ساتھی کو ذرا برابر بھی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ اگر رینڈل نے اس قسم کی ہدایات جاری کی ہیں تو اس میں بھی اس کا کوئی مفاد پوشیدہ ہوگا۔ اس موازنے کے ذریعے تم مجھ پر اس کی بڑائی ثابت نہیں کر سکتے۔ تم اگر موشے ہاورڈ کو گالیاں دینے لگو تب بھی مجھے غصہ نہیں آئے گا۔ شوالو نے مسکرا کر کہا، ہمیں اس چیز کی خصوصی تربیت دی گئی ہے۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، میں ہر حال میں سچ بولتا ہوں۔ تمہیں غصہ دلانا ہرگز میرا مقصد نہیں تھا۔ تہذیب اور بڑھ پر جھکے ہوئے دونوں افراد علیحدہ ہٹ گئے تھے۔ ان کے ہٹنے پر میں نے دیکھا کہ انہوں نے تہذیب اور بڑھ کے ساتھ کیا کارستانی کی ہے۔ وہ دونوں اب بالکل سیاہ فام نظر آ رہے تھے۔ ان لوگوں کے پاس کوئی ایسا سیال تھا جو جلد کی رنگت تبدیل کر کے سیاہ کر دیتا تھا۔ جلد کی رنگت تبدیل کر دینے والا یہ سیال میک اپ کے لیے عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے جناب؟ ان دونوں میں سے ایک نے کہا جو تہذیب اور بڑھ پر جھکے ہوئے تھے، اب اس کی رنگت بھی تبدیل کر دو تاکہ ہم اگلے مرحلے پر عمل شروع کر سکیں۔ شوالو نے کہا اور جس شخص نے سوال کیا تھا وہ بڑی نیازمندی سے سر کو خم کر کے میرے نزدیک چلا آیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تہذیب اور بڑھ پر کیا گزری ہے۔ میں تو اب تک یہی سمجھتا رہا تھا کہ وہ دونوں بے ہوش ہیں، لیکن جب میں نے تہذیب کی آواز سنی تو معلوم ہوا کہ وہ بھی میری طرح اعصاب زدگی کے شکار ہوئے ہیں۔ اب تمہیں اندازہ ہوا علی کہ میں محتاط رہنے پر اتنا اصرار کیوں کر رہی تھی۔ دراصل بعض باتیں ٹھوکر کھائے بغیر سمجھ میں آتی ہی نہیں ہیں، میں نے کہا۔ بہرحال اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ مقابلے پر کتنا زیرک اور ذہین مجرم ہے۔ اب اندازہ ہونے کا کیا فائدہ؟ شوالو نے کہا لگایا، اس لیے کہ جو ہمارے چنگل میں ایک بار پھنس جائے وہ بچ کر نہیں نکل سکتا۔ ممکن ہے کبھی کوئی بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو ہی جائے۔ میں نے کہا، اتنے یقین کے ساتھ کوئی دعویٰ مت کرو۔ موشے ہاورڈ سائنٹیفک اصولوں کے تحت کام کرتے ہیں، اس لیے اگر تم نے اس قسم کی کوئی توقع وابستہ کر بھی رکھی ہے تو اسے حرف غلط کی طرح مٹا دو۔ میرا مشورہ بھی یہی ہے۔ بڑھ کی آواز آئی، موشے ہاورڈ بڑے مخلص آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ مجھے سیاہ فام بنا دیا تاکہ سیاہ فام لڑکیوں سے عشق کرنے میں مجھے کوئی دقت نہ ہو۔ سیاہ فام لڑکیوں سے عشق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شوالو نے کہا، ہم تمہیں حسین ترین لڑکیوں کی ایک پوری کھیپ فراہم کر سکتے ہیں، وہ تم سے عشق بھی کریں گی۔ سفید فام لڑکیوں سے میرا دل بھر چکا ہے مسٹر شوالو، بالکل پھیکا شلغم معلوم ہوتی ہیں۔ کوئی بات نہیں مسٹر برڈ، سیاہ فام لڑکیوں کا بندوبست کرنا بھی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں کرائے کی لڑکیوں سے عشق کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں مسٹر برڈ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں آزاد آدمی ہوں اور آزاد لوگوں کو ہی پسند کرتا ہوں، تو پھر سیاہ فاموں کا تصور بھی ذہن سے نکال دو۔ یہ لوگ صدیوں سے غلام چلے آ رہے ہیں، شوالو نے کہا اور میں چونک پڑا۔ اس کے اس جملے سے ثابت ہو گیا تھا کہ وہ سیاہ فام نہیں ہے۔ کیا ایسا ممکن نہیں ہے مسٹر شوالو کہ تم کچھ آزاد سفید فام لڑکیوں کو میرے لیے سیاہ فام بنا دو؟ برڈ نے بڑی معصومیت سے کہا اور مجھے بے ساختہ ہنسی آئی جسے میں نے بڑی مشکل سے ضبط کیا۔ کیوں نہیں ہو سکتا مسٹر برڈ؟ شوالو نے بڑی سنجیدگی سے کہا، ہم اپنے مہمانوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ کیا خاک خیال رکھتے ہیں؟ مفلوج کر کے تو ڈال رکھا ہے، ایسے میں آدمی کیا خاک عشق کرے گا؟ بے فکر ہو مسٹر برڈ،
तुम लोगों की ये कैफियत आरजी है। बहुत जल्द तुम लोगों का कोई मुनासिब बंदोबस्त हो जाएगा और तुम पहले की तरह अपनी मर्जी से जो चाहोगे कर सकोगे। मैं तो समझा था कि हम तुम्हारे चुंगल में फंस गए हैं, तो अब तुम हमें जिंदा नहीं छोड़ोगे। बर्ड ने कहा, हम किसी को रायत देने की बात करते हैं तो वाकई रायत देते हैं, रहम दिली का प्रोपेगेंडा नहीं करते। हम कुछ तो खून के खिलाफ हैं और हमारी ये पॉलिसी हमारे अमल में भी नजर आएगी। इस वक्त तुम लोग हमारी कैद में हो। क्या हम तुमसे अदनान अब्बासी का इंतकाम नहीं ले सकते? लेकिन देख लो, अब तक तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं की गई। महज 15 मिनट के सलूक की बुनियाद पर क्या फैसला किया जा सकता है? मैंने कहा, असल मुजरिम तो तुम ही हो। शवालू ने हंसकर कहा, लेकिन मैं मोशी हावर्ड की तरफ से तुम्हें ये यकीन दहानी करा रहा हूँ कि तुमसे कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा। तुम लोग बहुत अच्छे मालूम होते हो। बर्ड बोला, हमारी मालूमात के बिल्कुल बरक्स सिर्फ मालूम होते हैं। शवालू ने कह लगाया, अच्छे हैं नहीं, बहुत अच्छे मिस्टर शवालू। बर्ड ने तारीफी अंदाज में कहा, अक्सर लोग उससे बहुत मुख्तलिफ होते हैं जैसा दिखाई देते हैं। मैंने कहा, लिहाजा अगर तुम लोग अच्छे मालूम होते हो तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम दर हकीकत अच्छे ही हो। हम तुम्हारी नस नस से वाकिफ हैं अली। शवालू ने तमस्खराना लहजे में कहा, तुम अपनी बातों से हरीफ को गुस्सा दिलाते हो। गुस्से से अकल सलब हो जाती है और तुम अपने हरीफ पर काबू पा लेते हो। तुम्हारा ये हरबा हम पर कारगर नहीं होगा। मैंने तुमसे कहा था कि मैं हर हाल में साफ गोई का आदी हूँ। अगर तुम्हें मेरी साफ गोई बुरी लग रही है तो मुझे अफसोस है। हम तुम्हें दिखाएंगे कि हम क्या हैं। शवालू ने कहा, हम पर तुम्हारा कोई हरबा भी कारगर नहीं होगा। इतनी देर में मुझे भी स्याह फार्म बना दिया गया था। फिर शवालू के इशारे पर हम लोगों के इंजेक्शन लगाए गए। मफलूज तो हम पहले ही थे। इंजेक्शन के असर से बेहोश हो गए। मैं एक जजीरे पर होश में आया। सुबह होने वाली थी। तहजीब और बर्ड मेरे साथ ही खुले आसमान तले समंदर के किनारे रेतली जमीन पर पड़े थे। अब हम स्याह फार्म नहीं रहे थे। मैं तेजी से उठ बैठा। फजा में अच्छी खासी खुनकी फैली हुई थी और उफक पर फैली हुई सुर्खी सूरज की आमद की इत्तला दे रही थी। समंदर हमसे फासले पर था, मगर लहरों का शोर हम तक पहुंच रहा था। अकब में दरख्तों और बेतरतीब झाड़ियों के झुंड नजर आ रहे थे और समंदर के ऊपर आसमान पर परिंदों के गोल शिकार की तलाश में गोता लगाने को बेचैन थे। मैं उठकर खड़ा हो गया। मालूम नहीं हम किस मकाम पर थे। समंदर की सतह पर ताहद्दे निगाह कोई मुतहरक शय दिखाई नहीं देती थी। गोया हम उस जजीरे पर कैदी थे। मुझे यकीन था कि ये जजीरा आम समुद्री रास्ते से हटकर होगा और हमारे हरीफों ने इसे अपनी आमाजिका बना रखा होगा, वरना हमें यहाँ लाकर हरगिज न फेंका जाता। तहजीब और बर्ड यके बाद दीगरे होश में आए और दोनों ने मुझसे एक ही सवाल किया, हम कहाँ हैं? मैं भी अभी अभी होश में आया हूँ। मैंने कहा, मुझे यकीन है कि ये कोई गैर आबाद जजीरा है जिस पर किसी हुकूमत का दावा नहीं होगा। क्या जरूरी है कि ये कोई जजीरा ही हो? बर्ड ने कहा, होना तो जजीरा ही चाहिए। अगर ना हुआ तो मुझे हैरत होगी। हम उनके कैदी थे और उन्होंने ये सब कुछ तफरीहन नहीं किया होगा। सिर्फ जजीरा ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ से फरार नहीं हुआ जा सकता। मुझे तुमसे इख्तलाफ है चीफ। शवालू उन्हीं लोगों का आदमी था, मगर किस कदर शरीफ था। तुमने देखा नहीं कि उसने हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं की। मुझे यकीन है कि उसने अपना वादा पूरा करते हुए हमें रिहा कर दिया है। कौन सा वादा बर्ड? मैंने हैरत से कहा, तुम दोनों के दरमियान वादे वाइद कब हो गए? उसने एयरपोर्ट पर मुझसे कहा नहीं था कि तुम लोगों की ये कैफियत आरजी है। बहुत जल्द तुम पहले की तरह अपनी मर्जी से जो चाहोगे कर सकोगे। तुम इतने सीधे कब होगे बर्ड? शवालू की बात पर तुमने इतनी आसानी से यकीन कर लिया। आसानी से तो खैर यकीन नहीं किया चीफ। उसका रवैया इस बात का गवाह था और उसने हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। क्यों मैडम? मैंने तो अली से पहले ही कहा था कि रैंडल खतरनाक आदमी है, उसे छेड़ना ठीक नहीं होगा। मगर वो अली ही क्या जिसने किसी की सुन ली हो। तहजीब बोली, जब शवालू इतना खतरनाक है तो खुद रैंडल का क्या आलम होगा। साबित हुआ कि मेरे लिए खामोशी और गुमनामी से ही सरगर्म अमल रहना बेहतर था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ना तुम लोग मुझे तलाश करते हुए मुझ तक पहुंचते और ना हम इस हाल को पहुंचते। रैंडल से उलझने वाली हरकत के तनहा जिम्मेदार तुम खुद हो। मैंने तुम्हें हर तरह से खबरदार कर दिया था, मगर तुम किसी की सुनते ही कब हो। तहजीब के लहजे में शिकायत थी। ये महज तुम्हारी गलत फहमी है तहजीब। मैंने संजीदगी से कहा, मैं रैंडल से उलझता या ना उलझता, ये नौबत जरूर आती। मैं ऐसा नहीं समझती। अगर तुम अदनान अब्बासी से उसे फोन ना कराते तो उसे कैसे मालूम होता कि तुम कहाँ हो? उस टेलीफोन से कोई फर्क नहीं पड़ा तहजीब।
یہ تو اسے پہلے سے معلوم تھا کہ میں زندہ ہوں اور عراق میں ہوں، مگر اسے یقین نہیں تھا۔ اگر تم وہ فون نہ کراتے تو وہ اسی الجھن میں رہتا کہ ممکن ہے تم عراق سے نکل گئے ہو۔ تم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے دوسرے رخ کو نہیں دیکھ رہی ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گوٹے ہل کے ایئرپورٹ پر ہی ہم پر کیوں مصیبت نازل ہوئی؟ کیا میں نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں کہاں جانے والا ہوں؟ اوہ، تہذیب چونک پڑی۔ یہ بات قابل غور ہے۔ آخر جنرل ٹیریس خود کیوں نہیں آیا؟ نگروما نے اسے فون تو کر دیا ہوگا۔ اب تم نے درست لائنوں پر سوچنا شروع کیا ہے۔ میں نے معلوم کر لیا تھا، کیتھی براؤن ہماری گوٹے ہل آمد سے لا علم تھی۔ تم تو ہمارے ساتھ تھے۔ تہذیب نے حیران ہو کر کہا، تم نے کیتھی براؤن سے کس طرح معلومات حاصل کی؟ میں وی آئی پی لاؤنج سے نکل کر اسے فون کرنے ہی تو گیا تھا۔ مجھے شوالو پر شبہ ہو گیا تھا۔ میرے خیال میں تو تمہیں یقین ہو گیا تھا۔ تہذیب نے کہا، تم نے یادگار آزادی کے بارے میں جو بات کہی تھی، ہاں، اس سے صرف یہ تصدیق ہوئی تھی کہ شوالو گڑبڑ آدمی ہے۔ اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے قبل میں یہ معلوم کرانا چاہتا تھا کہ کہیں جنرل ٹیریس یا کیتھی براؤن کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچ گیا۔ فون کرنے سے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ دونوں خیریت سے ہیں اور انہیں ہمارے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ جب انہیں ہی کچھ معلوم نہیں تھا تو پھر ان لوگوں کو ہمارے بارے میں کس طرح علم ہو گیا؟ بڑ نے کہا، جہاں تک میرا اندازہ ہے نگروما نے ہماری ہدایت کے مطابق جنرل ٹیریس کو فون کیا ہوگا جو اس کے سیکرٹری نے اٹینڈ کیا ہوگا، اور یہ اطلاع وہیں سے ان لوگوں تک پہنچی ہے۔ کیا ان لوگوں کی رسائی ٹیریس محل کے اندر تک ہے چیف؟ بڑ نے حیرت سے کہا، اس طرح تو جنرل ٹیریس کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ نہیں، جنرل ٹیریس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ رینڈل جیسے لوگوں کی رسائی ہر جگہ تک ہو سکتی ہے، مگر وہ خام خواہ کی الجھنوں میں پڑنے سے گریز ہی کرتے ہیں۔ اس کا الو سیدھا ہو گیا، لہٰذا اب ٹیریس محل میں اس کا کوئی آدمی نہیں ملے گا، اور یہ میری بات کا جواب بھی ہے۔ تہذیب مسکرائی، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اگر تم رینڈل کو عدنان سے فون نہ کراتے تب بھی اس تک تمہاری گوٹے ہل آمد کی اطلاع پہنچ جاتی؟ بالکل یہی بات ہے۔ چونکہ رینڈل کو میری تلاش تھی، اس لیے اس نے ہر ایسی جگہ اپنے آدمی پہنچا دیے ہوں گے جہاں میری آمد کا ذرا سا بھی امکان ہو۔ بالفرض میں اچانک جنرل ٹیریس کے پاس پہنچ جاتا تب بھی اس تک اطلاع ضرور پہنچتی۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے جنرل ٹیریس کے ملازمین کو خرید لیا ہوگا یا انہیں اغوا کرا کے اپنے آدمی اصل آدمیوں کی جگہ پہنچوا دیے ہوں گے، لیکن یہ طے ہے کہ اب وہاں اس کا کوئی آدمی نہیں ملے گا۔ لیکن تم نے دیکھا کہ وہ اور اس کے آدمی کس قدر برق رفتار ہیں۔ تہذیب نے کہا، کتنے وقت میں انہوں نے تمام انتظامات کر لیے۔ وہ بہت پہلے سے میری طاق میں تھا اور اس نے اس قسم کے انتظامات کر رکھے ہوں گے کہ میرے بارے میں کوئی اطلاع ملتے ہی فوراً میرے خلاف حرکت میں آ سکے۔ کچھ ناشتے وغیرہ کی بھی فکر کرو چیف۔ بڑ نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بڑے زور کی بھوک لگ رہی ہے۔ واقعی؟ تہذیب نے چونک کر کہا، ہم لوگ فضول قسم کی باتوں میں الجھ گئے۔ ذرا گھوم پھر کر دیکھیں تو صحیح کہ یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی صورت ہے یا نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کوئی جزیرہ ہی ہے، میں نے کہا۔ اس کے باوجود تم لوگوں کے اصرار پر میں یہاں کا جائزہ لینے کو تیار ہوں۔ ویسے بھی یہ ضروری ہے، معلوم نہیں ہمیں کس قسم کے حالات سے دوچار ہونا پڑے، تو یوں کرتے ہیں کہ ساحل کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تہذیب نے کہا، ممکن ہے اس طرح ہم کسی ایسے مقام تک پہنچ جائیں جہاں سے فرار ہوا جا سکے۔ فرار؟ میں ہنس پڑا۔ فی الحال تو فرار کا تصور بھی ذہن سے نکال دو۔ جس منظم طریقے سے یہ لوگ ہمارے خلاف سرگرم عمل ہوئے ہیں، اس کے پیش نظر ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے کہیں کوئی سکم چھوڑا ہوگا۔ فرض کرو یہ کوئی جزیرہ ہی ہے، تہذیب بولی، تب بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے طول و عرض سے آشنا ہوں تاکہ اگر کبھی کوئی موقع ملے تو ہم اس سے فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں ہوں۔ اس بات سے تو میں نے پہلے ہی اتفاق کیا تھا، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ میرے خیال میں بہتر صورت یہ ہے کہ ہم ساحل کی مخالف سمت میں چلیں۔ ہماری باتیں سن کر بڑ بنا گیا۔ میں نے کہا تھا بھوک لگ رہی ہے اور تم لوگوں کو اس جگہ کے محل وقوع کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پہلے پیٹ کی آگ بجھانے کی فکر کرو۔ اس طرف کچھ درخت نظر آ رہے ہیں بڑ، میں نے کہا، ہمیں انہی کے درمیان سے گزرنا ہے۔ ممکن ہے کوئی پھلدار درخت مل جائے تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ورنہ درخت کے پتے چبا کر گزارا کرنا پڑے گا۔ علی، اچانک تہذیب نے سنسنی خیز لہجے میں کہا، تمہاری کلائی پر گڑی موجود ہے، ذرا دیکھو تو صحیح۔ تہذیب کی نظریں اپنی گڑی پر جمی ہوئی تھی۔ کسی کو وقت دے رکھا ہے کیا؟ میں نے مزاحیہ لہجے میں کہا اور گڑی کی طرف دیکھا۔ یا تمہاری گڑی بند ہو گئی ہے؟ خیر وقت ملا لو، 5:42 ہوئے ہیں۔ تہذیب نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میری گڑی میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی علی، وقت بالکل درست ہے۔
مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ تہذیب کے کہنے پر میں نے تاریخ دیکھی تو میں بھی چونک پڑا۔ گھڑی کے مطابق 15 تاریخ تھی، جبکہ ہم 11 تاریخ کی صبح گوٹے ہل ایئرپورٹ پر اترے تھے۔ تو کیا ہم 4 روز تک بے ہوش رہے تھے؟ کیا سوچنے لگے علی؟ تہذیب نے مجھے ٹوکا۔ میری گھڑی کے مطابق تو آج 15 تاریخ ہے۔ ہاں تہذیب، ادھر بھی یہی صورتحال ہے۔ میں نے ایک طویل سانس لی۔ اگر تم توجہ نہ دلاتی تو معلوم نہیں میں کب تک اس چیز پر توجہ نہ دیتا۔ تبھی تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اتنی زوردار بھوک کیوں لگ رہی ہے۔ بڑ اچھل پڑا۔ غضب خدا کا، میں 4 روز سے بھوکا ہوں۔ ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں بڑ، میں نے کہا۔ اگر تم 4 روز سے بھوکے ہو تو ہم نے بھی 4 روز سے کچھ نہیں کھایا۔ تمہارا اور میڈم کا کیا ہے؟ تم لوگ تو باتوں سے بھی پیٹ بھر لیتے ہو۔ مصیبت تو بیچارے بڑ کی آتی ہے۔ ہر بار تم لوگوں کی محبت میں مارا جاتا ہے اور پھر بھی اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ہم آخر کس جگہ ہیں علی؟ تہذیب نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ اس جگہ کا فاصلہ گوٹی ہل سے بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، ہمیں یہاں تک پہنچانے میں انہیں 4 دن لگ گئے۔ میں نے تہذیب کو بڑے غور سے دیکھا۔ تم نے غور کرنے کے لیے مجھے ایک نیا زاویہ دے دیا ہے تہذیب۔ واقعی اس چیز پر غور کرنا پڑے گا۔ ارے تم لوگ کیوں میرا بیڑا غرق کر دینے پر تل گئے ہو؟ بڑ بلبلایا۔ تم اس مقام پر ریسرچ کرتے رہو گے اور بڑ اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ چلو اب یہاں سے اٹھی چلو، میں نے تہذیب سے کہا، ورنہ یہ بیچارہ کہیں واقعی اللہ کو پیارا نہ ہو جائے۔ باتیں تو راستے میں بھی ہوتی رہیں گی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ ہم اس سمت میں بڑے جدر درختوں کے جھنڈ دکھائی دے رہے تھے۔ درخت تو خیر ساحل کے ساتھ ساتھ بھی نظر آ رہے تھے، مگر وہ سب ناریل کے درخت تھے جو کسی طرح توڑ لیے جاتے تب بھی ہمارے لیے بیکار ہی ہوتے، اس لیے کہ ناریل کو توڑنے کے لیے خاصے مضبوط اوزاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہماری گھڑیوں میں تاریخیں آگے کر دی گئی ہیں۔ اچانک میں نے تہذیب سے کہا، یہ نتیجہ تم نے کیسے اخذ کر لیا علی؟ ایسی ادویات کی کمی نہیں ہے جن کے استعمال سے کچھ نہ کھانے پینے کے باوجود کسی قسم کی کمزوری محسوس نہیں ہوتی، مگر ایسی ادویات نہیں ہیں جن کے ذریعے جسم کی اکڑن پر قابو پایا جا سکے۔ کسی اچھے خاصے آدمی کو اگر 4 روز تک بے ہوش رکھا جائے تو کیا اس کا جسم اکڑ نہیں جائے گا؟ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تہذیب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ واقعی اگر ہم حرکت کرنا بند کر دیں تو جسم اکڑنے لگتا ہے اور جسم میں دکھن شروع ہو جاتی ہے، مگر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ گھڑیوں میں تاریخیں تبدیل کرنے سے ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم اس مقام کے بارے میں کوئی اندازہ نہ لگا پائیں۔ میرا اندازہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے سے زیادہ بے ہوش نہیں رہے، یعنی ہم جہاں بھی ہیں وہ جگہ گوٹے ہل سے بہت زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ یہاں ہم کسی بھی طرح تاریخ معلوم نہیں کر سکیں گے۔ ایسی جگہ تو کوئی جزیرہ ہی ہو سکتا ہے، تہذیب نے کہا، اور جزیرہ بھی ایسا جو یا تو غیر آباد ہو یا پھر مکمل طور پر ان لوگوں کے تسلط میں ہو۔ تمہاری دوسری بات زیادہ قرین قیاس ہے، میں نے کہا۔ ہمیں کسی غیر آباد جگہ پر پھینکوانے کا انہیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ جزیرہ غیر آباد ہوگا جس پر انہوں نے اپنا قبضہ کر لیا ہوگا۔